پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ چین کا کمیونسٹ نظام دنیا کا سب سے بڑھیا نظام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات چیت میں کروں گا پاکستان کے اس الزام کے حوالے سے جو ان کا بھارت کی طرف ہے، یعنی پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ لاہور کے جوہر ٹاؤن میں حافظ محمد سعید کے گھر کے قریب جو بم دھماکہ پچھلے دنوں ہوا تھا وہ بھارت نے کروایا ہے، اور پاکستان کو امریکہ کی ایک بہت ہی خطرناک لسٹ جس کو چائلڈ سولجرز پریونشن ایکٹ کی لسٹ بولا جاتا ہے اس میں شامل کر لیا گیا۔ ان سب تینوں چیزوں پر میں آج تبصرہ کروں گا۔ بات چیت ہم شروع کرتے ہیں عمران خان کے اس بیان سے کہ ان کا یہ کہنا کہ چین کا جو کمیونزم کا نظام ہے وہ دنیا کا سب سے بڑھیا نظام ہے۔ عمران خان اس سے پہلے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ سے ناروے اور اسکینڈینیوین کنٹریز کا جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے جو ہمارے کینیڈا میں بھی ہے اس کے لانے کی بات کیا کرتے تھے۔ جب وہ حکمران نہیں تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنا کے رہیں گے۔ پھر جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا وہ ریاست مدینہ کا خواب لے کر آئے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چین کا جو کمیونزم کا نظام ہے وہ ایک بہترین آئیڈیل نظام ہے۔ بہرحال میں چاہوں گا کہ پہلے ان کا ویڈیو کلپ دیکھیے پھر اس پہ میرا تبصرہ سنیے۔ The CPC is a unique model. Until now, we were told that the best way of societies improving themselves is the Western system of democracy. And we were told that that is the best way of progress of a society. But what the CPC has done is that it has brought this alternate model, and they have actually beaten all Western democracies in the way they have brought up merit in the society. Their system of sifting talent and then grooming it and bringing it up, for me, is probably more remarkable than any democratic electoral democracy does not bring up that sort of meritocracy or can hold people accountable. And third thing is that it's a very flexible system. You know, when they want to change something, that system allows them to bring a change. In our society, for instance in Pakistan, even in Western democracies, it's very difficult to bring change in a system because you're stuck in so many regulations, and democracy straitjackets you. So you cannot always do what is the best for the society because of all the impediments in our system. چائنیز میڈیا کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے چین کے 100 سالہ کمیونزم کے موقع پر بہت ساری خوبیاں کمیونزم کی گنوائیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی لچکدار نظام ہے، بہت ہی فلیکسیبل نظام ہے۔ آج تک کسی نے یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ ڈکٹیٹوریل رجیم جو ہوتی ہیں وہ فلیکسیبل بھی ہوتی ہیں، مگر یہ عمران خان کا ہی کہنا ہے کہ ایک ڈکٹیٹوریل رجیم جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی صورت میں ہے وہ ایک فلیکسیبل سسٹم ہے۔ یہ بہت ہی فنی بات ہے، مگر ان کا ہمیشہ سے یہ کہنا جب سے خاص طور پر وہ وزیر اعظم بنے ہیں کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے نمونے پر لے کر چلیں گے۔ اب ریاست مدینہ کا نمونہ کیا ہے وہ بھی اس کی آج تک وضاحت نہیں کر سکے، لیکن بہرحال وہ ان کا خواب ضرور رہا۔ لیکن ریاست مدینہ کے اسلامی ماڈل کے ساتھ یہ جو کمیونسٹ سرخوں کا ایک ماڈل ہے، یہ کیسے اتنا خوبصورت ماڈل اب انہیں ایک دم سے لگنے لگا۔ پاکستان کی ہسٹری پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو پاکستان میں کمیونزم کی تعریف کرنے والے ہر شخص کو کافر کہا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں یہ طے کیا جاتا تھا کہ یہ واجب القتل شخص ہے۔ اس ساری صورتحال میں اب عمران خان کا تعریفوں کا پل باندھنا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس ساری سچویشن میں وہ اب تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے حوالے سے۔ لیکن عمران خان اس سے پہلے یعنی ریاست مدینہ کے ماڈل سے پہلے، کمیونزم کی تعریفیں کرنے سے پہلے جو
اسکینڈینیوین کنٹریز کا ویلفیئر نظام ہے اس کو بہت عظیم نظام سمجھتے تھے، اور وہ نظام یہاں کینیڈا میں بھی ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی سے بہت ہی بڑی اگر کوئی نظام ہے تو وہ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کا ہے. یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ عمران خان کی جو سوچ ہے اس کے حوالے سے. عمران خان نے گزشتہ دنوں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ ویسٹ کی وجہ سے پاکستان کو بہت ساری دقتوں کا سامنا ہے، یعنی ویسٹ کی وجہ سے، ویسٹرن کنٹریز کی وجہ سے پاکستان پر بہت سارے دباؤ ہیں. عمران خان کی اگر ہم باڈی لینگویج دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بنانا چاہتے تھے، مگر ان کو وہاں سے کسی قسم کی برات نہیں ملی، کسی قسم کا پیسہ نہیں ملا. توقع تھی کہ امریکن ان کی اڈوں کی فیسیلیٹیشنز کے حوالے سے یا راہداری کے حوالے سے کوئی ان کو بہت زیادہ سہولیات دیں گے. وہ سہولیات بھی نہیں ملی. چین بھی دوسری طرف سے خوش نہیں تھا، وہاں سے بھی مدد نہیں مل رہی تھی اور ابھی تک نہیں مل رہی. شاید عمران خان کی ان چاپلوسانہ باتوں کی وجہ سے چین رحم کھا کے پاکستان کو چند بلین ڈالر کا لون دے دے، جو بہت مشکل نظر آتا ہے. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی موجودہ سرکار یوں لگتا ہے کہ دو بہت ہی بڑی مشکلات کے بیچ میں گھری ہوئی ہے. ایک طرف چین بھی عملی طور پر ساتھ نہیں دے رہا، عمران خان سے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اپنی تعریفوں کے لیے وہ باتیں تو کہلوا رہے ہیں، لیکن عملی طور پر مدد نہیں مل رہی اور نہ ہی ویسٹرن کنٹری سے مدد مل رہی ہے. لیکن عمران خان جائیں تو جائیں کہاں؟ بہرحال ان کو چین کی تعریف کرنا ہے، چونکہ چین کے جو زبردست قرضے پاکستان پر ہیں، اگر چین مزید امداد پاکستان کو نہ بھی دے تو ان قرضوں کا بوجھ ہی پاکستان پر اتنا ہے کہ وہ عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کمر توڑ دینے کے لیے کافی ہے. ادھر بھارت کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سیز فائر کے ساتھ ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ جو ہیٹڈ آرگومنٹ ہے الزام تراشیوں کا، وہ بھی ختم نہیں ہوتا. لاہور کے جوہر ٹاؤن میں حافظ محمد سعید کے گھر کے قریب ہونے والے بم دھماکے کو اب عمران خان آفیشیلی بھارت کے ساتھ لنک کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھارت نے کروایا ہے. اپنی ٹویٹ میں عمران خان کہتے ہیں دس کوآرڈینیشن لیڈ ٹو آئیڈینٹیفائنگ دا ٹیررسٹ اینڈ دیئر انٹرنیشنل لنکیج. اگین planning and financing of this heinous terror attack has links to Indian sponsorship of terrorism against Pakistan. Global community must mobilize international institutions against this rogue behavior. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو روگ ایلیمنٹس ہیں ان کی بات کو دہراتے ہوئے اب وہ روگ بیہیویئر کا ایلیگیشن بھارت کی طرف لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو کام کرنا چاہیے بھارت کے خلاف. اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ فیٹف کی تلوار بھارت پر بھی لٹکنی چاہیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھارت کی فنانس جو ہے ٹیررزم سے لنکڈ اس پر شدید نوٹس لینا چاہیے. یعنی یہ پبلک کنزمپشن کے لیے پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کے پرائم منسٹر اس حد تک جا رہے ہیں کہ انہوں نے جوک بنا دیا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کسی طور پر بھی ان کے بچگانہ بیانات پر کسی قسم کا ایکشن بھارت کے خلاف نہیں لے سکتی، اس لیے کہ بھارت کے جو ماضی کے پورے ریکارڈز ہیں اور جو آج کا بھارت بھی ہے اس میں کسی قسم کی ارسپانسیبل حرکت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی اس کا پلان نہیں ہوتا. لیکن اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے اور انٹرنیشنل سوشل میڈیا پر اپنا ڈھول بجانے کی خاطر پاکستان کے فارن منسٹر اور عمران خان جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت عمدہ پپٹس ہیں دونوں ہی، وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. لیکن
یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ آفٹر آل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جب بھارت کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کے حوالے سے کام کر رہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ بھارت کے خلاف پروپیگنڈا شدید سے شدید کیا جائے؟ آفٹر آل اس کی کیا ضرورت ان کو محسوس ہوتی ہے؟ مجھے تو ذاتی طور پر یہی لگتا ہے کہ یہ سارے کا سارا کھیل پبلک کنزمپشن کا کھیل ہے۔ اب انہی باتوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور بات کو جوڑیں تو امریکہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو پاکستان کو چائلڈ سولجرز پریونشن ایکٹ کی لسٹ میں شامل کرنے کی بات ہے، وہ اپنی جگہ پر بہت ہی الارمنگ بات ہے، کیونکہ پاکستان کا اس لسٹ میں شامل ہو جانا اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی مشکلات اور آنے والی ہیں، کیونکہ یہ لسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ چائلڈ سولجرز پریونشن ایکٹ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی لسٹ ہے، اس میں آپ جیسا کہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس میں جو کنٹریز 2021 میں شامل ہیں: افغانستان، برما، لیبیا، مالی، نائجیریا، ساؤتھ سوڈان، سیریا، وینزویلا، یمن، صومالیہ، ایران اور عراق۔ اب آپ دنیا کے 200 پلس کنٹریز میں سے ان کنٹریز کا دیکھ لیجئے کہ ریکٹ کیا ہے، ان کے ایشوز کیا ہیں۔ اتنے شدید ایشوز رکھنے والے کنٹریز کی کمپنی پاکستان کو ملنا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہی بہت ہی بری حالتوں والے کنٹریز کے ساتھ صرف اب پاکستان شامل نہیں ہوا، ترکی بھی شامل ہو گیا ہے۔ یعنی ٹرکی اینڈ پاکستان دے آر ان گڈ کمپنی والی بات ہے کہ اتنے برے ریکٹ کے کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان اور ٹرکی کو شامل کر لیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اس لسٹ میں شامل ہونے سے پاکستان کا یہ ریکٹ بنا ہے کہ چائلڈ سولجرز کی ریکروٹمنٹ پاکستان بھی کر رہا ہے۔ کن کنٹریز کی طرح لیبیا، ساؤتھ سوڈان، مالی، کانگو۔ اب یہ کنٹریز جو دنیا کے بہت ہی روک کنٹریز ہیں، جو فیلڈ سٹیٹس ہیں، پاکستان ان میں شامل ہو چکا ہے۔ اور ترکی کی اسلامسٹ حکومت کی وجہ سے ترکی بھی اب اس حالت تک پہنچ گیا ہے کہ اتنے پسماندہ اور بری حالت کے کنٹریز میں ترکی بھی ان کی کلب میں شامل ہے۔ اب پاکستان کو اس لسٹ میں شامل ہونے کے بعد امریکہ سے اور ویسٹرن ورلڈ سے جو ملٹری ایکوپمنٹس ہے وہ بھی ملنا بند ہو جائے گا، کہ امریکہ جس سے وہ اپنی امیدیں باندھتا ہے وہ ان کو ہر طرح کی ٹف سے ٹف لسٹ میں شامل کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان امریکہ کا ساتھ بھی لینا چاہتا ہے اور ساتھ ساتھ چین کی تعریفیں بھی کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی اور پرائم منسٹر عمران خان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ہمیں صاف بتاتی ہے کہ ان کی مشکلات میں کتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ انہی موضوعات پر ہم مزید انالیسز آنے والے دنوں میں لے کر آئیں گے۔ اسی ہفتہ اس ایشو پر ہم بہت سارے اور انالیسز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کا بلا تکلف تجزیہ میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.